مہنگی گیس اور بجلی خام کا بھی کاروبار بند، مزدوروں کا برا حال۔ 11 ماہ میں 40% ٹیکسٹائل ملیں بند، مشینری بیکار، 70 لاکھ مزدور بے روزگار۔ فیصل آباد کے صنعتکار تحفظات کا شکار، بولے یہی صورتحال رہی تو باقی صنعتوں کو بھی تالے لگ جائیں گے۔ صنعتی شہر فیصل آباد ٹیکسٹائل سیکٹر بحران کا شکار ہے۔ 11 ماہ میں 40% ملیں بند ہو گئیں۔ صنعتکار میاں طارق نے بتایا کہ صنعت سے وابستہ 70 لاکھ ہنرمند بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد کے صنعتکار کہتے ہیں بحران کی اصل وجہ مہنگی بجلی اور گیس ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف نہ دیا گیا تو باقی ملیں بھی بند ہو جائیں گی۔ ہم اپنی انڈسٹری کو بند کریں گے۔ ہم 1 جولائی سے ہم انڈسٹریز کو بند کر رہے ہیں، اس کو تالا لگا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 11 ماہ میں یا 1 سال میں ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا ہے، اس کی مین ریزن یہ ہے۔ میاں طارق نے کہا کہ را مٹیریل کی عدم دستیابی صنعتی سیکٹر کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ حالات سے لگتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا پاکستان میں آخری سال ہے۔ ہمیں را مٹیریل ملتا نہیں ہے، امپورٹڈ مٹیریل ہے، امپورٹ پہ پابندی ہے۔ 2 دن کے لیے کھولتے ہیں تو اس میں ہماری آئٹمز ہوتی نہیں ہیں۔ ترجیحات حکومت کی کچھ اور ہیں، پرائسز ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری پہنچ سے دور ہے۔ صنعتکاروں کے مطابق معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ہم مزدوروں کو تنخواہیں بھی نہیں دے پا رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ وفاقی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگا، نتیجے نکلنے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی، یارڈ مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں کمی نظر آنے لگی۔ پولیسٹر فائبر کے بعد پی وی اور کاٹن سستا، قیمتوں میں کمی سے کپڑا سستا ہوگا، گاہکی بہتر ہوگی۔ یار مارکیٹ فیصل آباد میں قیمتیں کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال بھر مہنگے یار اور خام مال نے مینوفیکچررز کو تنگ کیے رکھا۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے سے خام مال کی کچھ کوالٹیز میں فرق واضح نظر آیا۔ بجٹ میں خام مال کے درآمد پر ٹیکس چھوٹ دینے کے اثرات بھی آنے لگے۔ پولیسٹر فائبر کے بعد پی وی اور کاٹن کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں۔ پی وی کے دھاگے میں وسکوس وغیرہ ڈالتا ہے، اس میں پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کم ہوا ہے۔ کچھ ملکی حالات جیسے ٹھیک ہو رہے ہیں، سیاسی حالات صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اس سے بھی مارکیٹ میں فرق آ رہا ہے۔ مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن تاجروں کے پاس سٹاک میں مہنگا یار موجود ہے۔ پاور لومز مالک علی اصغر گجر کا کہنا تھا کہ قیمتیں کم ہونے سے فی میٹر کپڑا سستا ہوگا، جس سے گاہکی بہتر ہوگی۔ آئندہ دنوں میں یارن کی قیمت مزید کم ہوگی، مارکیٹ نیچے جائے گی۔ کپڑے میں ریٹ کافی نکل چکے ہیں، اور مزید اگر جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں روس سے اور بھی تیل ان کو آ رہا ہے، ایل پی جی میں بھی کمی کا اعلان کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، جو وزیر خزانہ نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو کمی ہوگی۔ مارکیٹ نیچے جانے کے بعد استحکام پر رہے تو اچھا ہوگا، جس کا فائدہ گاہک اور مینوفیکچررز دونوں کو ہوگا۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب کا بجٹ 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ ریلیف نہ ملنے پر کسانوں نے صوبائی حکومت سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کی طرز پر کسانوں کے لیے بھی پروگرام شروع کیا جائے۔ کسانوں نے صوبائی بجٹ سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ زرعی نمائندوں کے بجٹ کے حوالے سے مطالبات سامنے آ گئے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کھاد اور بیج بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے شعبہ زراعت کے لیے کوئی خاص ریلیف مہیا نہیں کیا۔ اب صوبائی بجٹ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ کسانوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے دور کرنا چاہیے، پھر ہی کسان اور شعبہ زراعت کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ بیج ہے، سپرے ہے، ڈیزل ہے، اس پہ سبسڈی دی جائے، ان کے کوئی پیسے وغیرہ رکھے جائیں، ان کو لون دینے کے لیے، فصل لگانے کے لیے کسان اس وقت تو پسا ہوا ہے۔ بہت ساری فصلیں ہیں جو مہنگی ہیں، پڑتی ہیں، وہ بیچتا ہی نہیں ہے کسان۔ کاشتکاری میں کھاد اور بیج بنیادی اجزاء ہیں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ کھاد اور بیج میں سبسڈی مہیا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پچھلے برس سب سے زیادہ خرچہ انہی چیزوں کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا تھا۔ گورنمنٹ سے یہ التجا ہے کہ بجٹ میں جتنا بھی سبسڈی ہو سکے دی جائے، بیج پہ دیں، کھاد پہ دیں، اس کے علاوہ ڈیزل پہ دیں، تاکہ کسان کو تھوڑی آسانی ہو اور کسان ہر قسم کی فصل بیجے، اور کچھ کسان کو بھی گھر میں بچے اور کچھ پاکستان کو بھی فائدہ دیں۔ وہ کسانوں نے بجٹ میں بلا سود قرضوں کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا تاکہ اگیتی کاشت کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ وفاقی بجٹ پر ٹمبر اور آئرن مارکیٹ کے تاجروں کا اظہار اطمینان۔ صدر مارکیٹ میں اشرف مغل کہتے ہیں حکومت نے مشکل حالات میں اچھا بجٹ پیش کیا، تنخواہ دار طبقے کے لیے احسن اقدام اٹھائے گئے۔ ٹمبر اور آئرن مارکیٹ کے تاجروں نے مشکل حالات میں بجٹ کو اچھا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صنعت پر نیا ٹیکس نہ لگانے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ مشکل حالات میں اچھا بجٹ ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے انہی مشکلات کے باوجود بھی بہت اچھا بجٹ پیش کیا، اور سب سے زیادہ جو بات ہے، انہوں نے
जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 3530% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। सदर मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल ने कहा कि टैक्स में छूट से तनख्वाहदार तबके को फायदा होगा। इनका कहना था कि हुकूमत ने बजट आइंदा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए पेश किया है। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होने के इम्कानात हैं। बजट के हवाले से ये बात है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन मेरा ख्याल है कि आज भी ये पेट्रोल डीजल सस्ता कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि इन्होंने जो रूस से सस्ता तेल खरीदा है ना, वो मुल्क के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। ताजर कहते हैं नामसाइद हालात के बावजूद अवाम और ताजर दोस्त बजट पेश करने पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई भी नया टैक्स ना लगाकर हुकूमत ने ताजरों का मुतालबा मान लिया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में शहरियों का एक्साइज इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। एक्साइज एंड टैक्सेशन की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। टैक्स इंस्पेक्टर ने 2600 से ज्यादा शहरियों से मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की, कमर्शियल जायदादों के रिकॉर्ड में हेर फेर की। महकमा एक्साइज की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स के तायुन के लिए जायदादों की असेसमेंट में भी हेरा फेरी की गई। कौमी खजाने को माली साल 2021-22 में 17.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब FBR की जानिब से फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड की मद में 39.6 अरब रुपए रिफंड्स की मद में अदायगी कर दी गई। एक माह के दौरान 21% इजाफे के साथ 5 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। FBR हुकाम के मुताबिक बेशतर रिफंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जारी किए गए। हुकाम कहते हैं सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम किए जाने के 72 घंटों में मंजूर कर लिए जाते हैं। सर्कल रजिस्ट्रार महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सरकारी अमूर में अदम दिलचस्पी। शहरियों ने वज़ीर आज़म शिकायत सेल में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सर्कल रजिस्ट्रार महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शहरियों के लिए मसाइल-उस्तान बन गया। फैसलाबाद के शहरियों ने महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के खिलाफ PM पोर्टल पर 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज करवाई। शहरियों ने वाबडा सोसाइटी, फेज 2 रेलवे सोसाइटी, टेक टाउन सत्याना रोड दीगर इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की भरमार कर दी। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव अमूर, रेलवे कोऑपरेटिव समेत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी शहरियों को दरपेश मसाइल हल न कर सकी। महकमे की जानिब से वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल में दर्ज शिकायत का जवाब भी न दिया जा सका। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने शहरियों के मसाइल हल करने के बजाय दफ्तराना छोड़ दिया। कैमरामैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल में हालिया बारिशों के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान का गढ़ महाराजा के मकाम पर दरियाए चिनाब का दौरा। रेस्क्यू इंचार्ज और नायब तहसीलदार भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने दरियाए चिनाब पर बनाए गए हिफाजती बंद का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान का कहना था कि मुमकिन बारिशों के नज़र अगर कोई सैलाबी सूरत हाल बनती है तो बर वक्त इकदाम किए जाएँ। उनका कहना था कि पुश्तों की मजबूती के लिए इजाफी पत्थरों का स्टॉक रखा जाए। उन्होंने हिफाजती बंद पर हालिया बारिशों से पड़ने वाले किट फौरी पुर करने की हिदायत की। दरियाए चिनाब में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फर्जी मशकें डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुआयना किया। रवां साल सैलाब का किस हद तक खतरा है, क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन। चिन्योट में दरियाए चिनाब पर मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फर्जी मशकों का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत ने कैंप लगाए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक अहमद, चीफ ऑफिसर चनाब नगर रिफत पाशा, चीफ ऑफिसर बल्दिया चिन्योट वकास हरल, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर यूजीन सोहेल, डीओ सिविल डिफेंस चौधरी सदीक भी मौजूद थे। रेस्क्यू के जवानों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का अमली मुजाहरा पेश किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम सरकारी इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। आज की जो मॉक एक्सरसाइज है ये कंसेक्टिवली सेकंड हमारी एक्सरसाइज है। लास्ट मंथ भी हमने कंडक्ट की है। मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनकी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है और प्रिपेयर्डनेस लेवल है उसको हम चेक कर सकें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान का कहना था कि माजी के सैलाब को मद्देनजर रखते हुए 132 देहातों को रेड मार्क किया है। इन इलाकों में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे तमाम इक्विपमेंट्स, हमारे लोग मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी डिजास्टर आ जाता है, कोई भी सैलाब आ जाता है तो उसमें कैसे अपने लोगों को रेस्क्यू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए। रेस्क्यू टीमों ने दरिया में फ्लैग मार्च किया जिसमें तमाम वाटर बोट्स ने हिस्सा लिया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।
فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا پرچی مافیا کی دکانداری بند کرنے کا فیصلہ۔ اب شہریوں کو جگہ جگہ پارکنگ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے ماہانہ پاسز کا اجرا کر دیا۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا پرچی مافیا کے دکانداری بند کرنے کا فیصلہ۔ اب شہریوں کو جگہ جگہ پارکنگ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے ماہانہ پاسز کا اجرا کر دیا۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے موٹر سائیکل پاس کی قیمت 500، کار پارکنگ فیس 1000 روپے ماہانہ مقرر کی ہے۔ شہری ماہانہ پاس لے کر شہر کی کسی بھی پارکنگ میں کار، موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے شہر بھر میں آگاہی بینرز آویزاں کر دیے۔ شہریوں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ میرے حساب سے تو پاس سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ 20 روپے کے حساب سے ہے نا، تو یہ منتھلی تقریباً 600 بنتا ہے۔ اس میں چھٹیاں وغیرہ ڈال دیں تو یہ 500 تک بھی آ جائے گا۔ تو اگر یہ پاس سسٹم ہو جائے تو 500 بہتر ہے، گاڑی کے لیے بھی بہتر ہے، موٹر سائیکل بھی بہت اچھا ہے یہ سسٹم جو ہے۔ دوسری جانب چنیور میں انتظامیہ کا دوہرا معیار، ضلع میں ایک پارکنگ فیس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ موٹر سائیکل پارک کرنے پر کہیں 10 تو کہیں 30 روپے وصولی جاری ہے۔ ڈی ایس پی میں 20 روپے سے کم کر کے 10 روپے پارکنگ کے وصول کیے جاتے ہیں۔ تاہم ڈی سی اور اے سی کے دفاتر کے سامنے موٹر سائیکل پارکنگ فیس 30 روپے ہی لی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے شہری زرعی انتظامیہ پر پھٹ پڑے۔ 30 روپے لے رہے ہیں۔ ہماری ڈی سی صاحب سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے جیسے انہوں نے سول اسپتال میں جو ہے پرچی مافیا کو کم کیا ہے، ریٹ کم کروائے ہیں، ادھر بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مشکل دور میں غریب کا گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے 1 منٹ کھڑا کریں تو 30 روپے لے لیتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اعلیٰ حکام عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے پارکنگ مافیا کو لگام ڈالیں۔ ضلع فیصل آباد میں محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت اسپتالوں میں ڈائلسس یونٹ تو موجود مگر نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ غریب و مستحق مریض ڈائلسس کے بعد چیک اپ کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں یا پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ کے ماتحت ہاسپٹلز میں ڈائلسس یونٹ موجود مگر نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ غریب و مستحق مریض ڈائلسس کے بعد چیک اپ کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈائلسس کرانے آئے مریضوں کا کہنا تھا کہ ڈائلسس یہاں سے کراتے ہیں۔ چیک اپ کے لیے 2000 روپے فیس پرائیویٹ ڈاکٹر کو ادا کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ موجود نہیں۔ دوران ڈائلسس طبیعت بگڑ جائے تو مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے ڈائلسس والے ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ کی تعیناتی ضروری ہے۔ ایم ایس جنرل ہاسپٹل سمن آباد ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا نیفرولوجسٹ کی سیٹ موجود ہے مگر نیفرولوجسٹ تعینات نہیں۔ ہاسپٹل کی نئی عمارت فعال ہوتے ہی حکومت سے ان نیفرولوجسٹ کی تعیناتی کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ ہے جس کا PC4 ابھی کمپلیٹ ہونا ہے۔ آج خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آج PC4 اس کا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ PC4 کی کمپلیشن کے فوراً بعد ڈاکٹرز کی تعیناتی اور جو دیگر عملہ ہے اس کی تعیناتی کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ ڈائلسس یونٹ میں 2 ڈاکٹر موجود ہیں جن کی ٹریننگ ڈائلسس سے متعلق کرائی گئی ہے۔ ٹوبا ریلوے اسٹیشن سے شالیمار ایکسپریس کی آمد و رفت 10 ماہ بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی جانے والے مسافر انتظار اور مہنگا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹوبا ریلوے اسٹیشن سے شالیمار ایکسپریس کی آمد و رفت 10 ماہ بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی جانے والے مسافر انتظار اور مہنگا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں شالیمار ایکسپریس صبح کے وقت کراچی جانے والی واحد ریل گاڑی تھی۔ اب شالیمار ایکسپریس براستہ ساہیوال کراچی جاتی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی نسبت ساہیوال روٹ پر مسافر کم ہے۔ فیصل آباد روٹ بحال کرنے سے ریلوے کی ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ شہریوں نے وزیر ریلوے سے ٹوبا میں شالیمار ایکسپریس کا روٹ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی دن میں صبح کے اوقات میں کوئی بھی ٹرین جو ہے وہ کراچی جانے کے لیے یہاں سے اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شہریوں کو جو ہے وہ لاہور اور فیصل آباد والی سائڈ پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اگر شالیمار ٹرین کو دوبارہ سے یہاں سے آپریشنل کر دیا جائے تو نہ صرف ٹوبا بلکہ جھنگ، گوجرا، کمالیہ اور شورکوٹ کے جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی جو ہے بہتری ہو جائے گی، ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسری جانب تانیہ والا میں کنجوانی ریلوے اسٹیشن زبو حالی کا شکار ہو گیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کم ہونے سے کنجوانی ریلوے اسٹیشن پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ، پینے کے لیے صاف پانی دستیاب ہے۔ مسافر اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ٹرین کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں موجود جھاڑیاں نشیوں کی اماجگاہ بن گئی۔ مسافروں نے ریلوے حکام سے کنجوانی کے ریلوے اسٹیشن پر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمالیہ میں بجلی کے لو وولٹیج کی شکایات اب کم ہوگی۔ فیسکو صارفین کے لیے بڑی خبر، جھکڑ کے مقام گرڈ اسٹیشن قائم کر دیا گیا، جلد افتتاح کیا جائے گا۔ بجلی کی کم وولٹیج شکایات میں کمی کی امید۔ تحصیل کمالیہ میں جھکڑ کے مقام پر 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 66 kV گرڈ اسٹیشن قائم کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر افضل کاٹھیا کا کہنا تھا گرڈ اسٹیشن کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ جھکڑ گرڈ سے 5 نئے فیڈرز نکالے جائیں گے۔ کمالیہ کے 2 لاکھ صارفین کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ فیسکو ملازمین کو بڑی سہولت مل گئی، اب آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد 200 سے زائد ملازمین کو قرض کی رقم جاری کر دی گئی۔ ملازمین کو 3 لاکھ
से 12 लाख तक कर्ज की सहूलत दी गई है। फेस्को मुलाजिमीन 90 इकसात में कर्ज की रकम वापस करेंगे। फेस्को मुलाजिमीन कर्ज की रकम नई गाड़ी और कारोबारी मकासद के लिए हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है 5% शराय सूद पर मुलाजिमीन को कर्ज की रकम मुंतकिल की गई। सनती शहर में इंडस्ट्रियल सारिफीन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में तौसी की इजाजत दे दी। सारिफीन बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज की तौसी की सहूलत हासिल कर सकते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सारिफीन को लाखों रुपए जुर्माने से छुटकारा मिलेगा। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है जून में इंडस्ट्रियल सारिफीन को सहूलत फराहम करने के लिए बिलों में तौसी की सहूलत फराहम की गई है। चिन्योट में कब्जा माफिया की मुबैना सरपरस्ती के इल्जामात SHO सिटी असदुल्ला खोकर और SHO सदर मोहम्मद अरशद मुअत्तल। SHO रजुआ मोहम्मद अफजल मुठियार इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मुदस्सिर भी मुअत्तल। मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती और पैसे लेने के इल्जामात पर RPO ने अफसरान को मुअत्तल किया। अफसरान पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती और मदद समेत पैसे लेने के इल्जामात की तहकीकात की। RPO ने मुअत्तल अफसरान के खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया।